خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، تنقیدی سوچ، یعنی ایک ایسی ٹول کٹ بنانے کی کوشش کریں گے جس سے کسی بھی دلیل کا جائزہ لینا آسان ہو جائے اور ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں۔ ذرا سوچیں، آج کل ہر طرف سے اتنی معلومات آ رہی ہیں تو ایک کمزور اور ایک مضبوط دلیل میں فرق کرنا کتنا ضروری ہو گیا ہے نا؟ یہ ایک ایسی اسکل ہے جو ہمیں گمراہ ہونے سے بچا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو تھوڑا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ جب بھی کوئی دلیل دی جاتی ہے تو وہ منطق کے دو بڑے راستوں میں سے ایک پر چلتی ہے۔ تو یہ دو راستے ہیں، استخراجی یعنی ڈیڈکٹیو اور استقرائی یعنی انڈکٹیو۔ استخراجی سوچ ایک بڑے عمومی اصول سے شروع ہوتی ہے اور ایک خاص نتیجے پر پہنچتی ہے۔ دوسری طرف استقرائی سوچ اس کا الٹ کرتی ہے، وہ چھوٹے خاص مشاہدات کو دیکھ کر ایک بڑا عمومی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے یہ دو راستے سمجھ لیے ہیں تو اگلا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے جانچیں کہ کوئی دلیل کتنی اچھی یا بری ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ کیا ہے۔ استخراجی دلیل کو پرکھنے کے لیے صرف دو قدم ہیں۔ پہلا قدم، کیا نتیجہ منطقی طور پر اپنی بنیادوں سے نکل بھی رہا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا قدم، کیا وہ بنیادیں جن پر دلیل کھڑی ہے وہ خود بھی سچ ہیں؟ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک دلیل صرف اور صرف تب ٹھوس یا ساؤنڈ کہلائے گی جب وہ ان دونوں ٹیسٹس میں پاس ہو، یعنی اس کی منطق بھی ٹھیک ہو اور اس کی بنیادیں بھی سچی ہوں۔ جب ایسا ہوتا ہے نا تو نتیجہ ہمیشہ گارنٹی کے ساتھ سچ ہوتا ہے۔ اب ذرا یہاں دیکھیں، یہ بہت دلچسپ مثال ہے۔ ایک طرف ایک ٹھوس دلیل ہے اور دوسری طرف ایک غیر ٹھوس۔ اور غیر ٹھوس کیوں ہے؟ صرف ایک غلط بنیاد کی وجہ سے۔ جیسے ہی ہم نے کہا کہ تمام پرندے ممالیاں ہیں، بھلے ہی باقی کی منطق ٹھیک لگ رہی ہو، پوری دلیل ہی بیکار ہو گئی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں استقرائی دلائل کی۔ یہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ ہم انہیں ٹھوس یا غیر ٹھوس نہیں کہتے، بلکہ مضبوط یا کمزور کہتے ہیں، یعنی کتنی قوی دلیل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی وکیل ثبوت پیش کر رہا ہو، جتنے زیادہ اور اچھے ثبوت ہوں گے کیس اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، ایک بہت مضبوط استقرائی دلیل بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر صدیوں تک سب نے یہی دیکھا کہ جو چیز اوپر جاتی ہے وہ نیچے آتی ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط دلیل تھی، ہے نا؟ لیکن پھر راکٹ ایجاد ہوئے جو واپس نہیں آتے، تو یہ اصول 100% سچ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے بنیادیں سمجھ لی ہیں تو آئیے کچھ عام منطقی پھندوں یعنی فیلسیز کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو دلائل کو کمزور یا بالکل ہی غلط بنا دیتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سلپری سلوپ یا پھسلواں ڈھلوان کو۔ یہ مغالطہ تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے ایک چھوٹا سا کام بھی کیا تو اس سے ایک کے بعد ایک برے واقعات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کسی بڑی تباہی پر ختم ہوگا۔ یہ ایک کلاسک مثال ہے، ایک چھوٹی سی اجازت کو ذمہ داری کے مکمل خاتمے جیسے بہت بڑے نتیجے سے جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اگلا مغالطہ ہے فالس ڈیلیما یا جھوٹا مخمصہ۔ یہ ایک چال ہوتی ہے جس میں صورتحال کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے صرف دو ہی آپشنز ہوں، جبکہ حقیقت میں اور بھی راستے موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ مشہور جملہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ ہر طرح کے درمیانی راستے یا کسی تیسرے نقطۂ نظر کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتا ہے۔ پھر آتا ہے سرکولر ریزننگ یعنی دائرہ دار استدلال۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ہی دم کے پیچھے گول گول گھوم رہا ہو۔ دلیل کہیں نہیں پہنچتی کیونکہ وہ اسی بات کو بنیاد بنا لیتی ہے جس سے اسے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں، دلیل کا شروع اور آخر ایک ہی ہے۔ بات شروع ہوتی ہے کہ بائبل سچ ہے اور اسی بنیاد پر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ یہ ایک دائرے میں گھومنے والی بات ہے جس میں کوئی باہر کا ثبوت نہیں دیا جاتا۔ جس طرح استخراجی منطق میں پھندے ہیں، اسی طرح استقرائی منطق میں بھی کچھ عام مغالطے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ آئیے ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہستی جنرلائزیشن یا جلد بازی میں نتیجہ نکالنا یہ ایک بہت ہی عام غلطی ہے۔ یہ تب ہوتی ہے جب ہم بہت چھوٹے سے نمونے یعنی بہت کم معلومات کی بنیاد پر ایک بہت بڑا اور عمومی نتیجہ نکال لیتے ہیں۔
بالکل، جیسے اس مثال میں ایک دوست کے برے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ اس ریسٹورانٹ کا سارا کھانا ہی خراب ہے، یہ صاف طور پر جلد بازی میں نکالا گیا نتیجہ ہے۔ اگلا ہے کمپوزیشن فیلیسی یا ترکیب کا مغالطہ۔ اس میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کے سارے حصے اچھے ہیں تو وہ پوری چیز بھی لازماً اچھی ہی ہوگی۔ جیسے اس مثال میں، صرف اس لیے کہ ٹیم کے سارے کھلاڑی بہت اچھے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ٹیم بھی ناقابل شکست ہو۔ یہ دلیل ٹیم ورک، حکمت عملی اور کھلاڑیوں کے آپسی تال میل جیسی اہم چیزوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک ٹول کٹ ہے۔ اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دلیل استخراجی ہے یا استقرائی۔ ہم استخراجی دلائل کی مضبوطی اور سچائی کو جان سکتے ہیں، استخراجی دلائل کی طاقت کو پرکھ سکتے ہیں، اور سب سے اہم، ان عام مغالطوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اب یہ اوزار تو ہمارے پاس ہیں، اصل طاقت ان کے استعمال میں ہے۔ تو ایک سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ جب اگلی بار کوئی خبر، کوئی اشتہار یا کوئی تقریر سنی جائے گی تو سب سے پہلے کون سے عام مغالطے کی تلاش ہوگی؟ Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and never stop exploring knowledge. Don't forget to like, share, and subscribe to Nexus LMS Learning Made Simple.